حوالہ دیکھیں، زکریا کی کتاب اور اس کا دوسرا باب، اس کی 11ویں آیت سے۔ اور اس وقت بہت سی قومیں خداوند سے آگے بولیے کیا کریں گی؟ میل کریں گی۔ اور یہی ٹائٹل ہے کہ مسیح کی جو مصلوبیت سے ہمیں ملا ہے، ایک میل ہمارا ہو گیا ہے۔ اور بائبل میں جو حوالہ میں نے پڑھا ہے، زکریا کہتا ہے کہ اس وقت بہت سی قومیں میل کریں گی۔ دوسرا باب زکریا کی کتاب 11ویں آیت سے۔ اور اس وقت بہت سی قومیں خداوند سے میل کریں گی اور میری امت ہوں گی، اور میں تیرے اندر سکونت کروں گا، تب تو جانے گی کہ رب الفواج نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے۔ اور خداوند یہودا کو ملک مقدس میں اپنی میراث کا بکرا ٹھہرائے گا اور یروشلم کو قبول کرے گا۔ ایک نئے عہد نامے میں سے حوالہ دیکھیں، افسیوں دوسرا باب اور 15ویں آیت۔ دوسرا باب 15ویں آیت۔ چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعے سے دشمنی، یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے، موقوف کر دی، تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کرا دے، اور صلیب پر دشمنی کو مٹا کر اور اس کے سبب سے دونوں کو ایک تن بنا کر خدا سے آگے بولیے ملائے۔ اور اس نے آ کر تمہیں جو دور تھے اور انہیں جو نزدیک تھے دونوں کو صلح کی خوشخبری دی، کیونکہ اسی کے وسیلے سے ہم دونوں کی ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی ہوتی ہے۔ ایک اور حوالہ دیکھیں گے، رومیوں 5واں باب اور اس کی 10ویں آیت۔ رومیوں 5واں باب 10ویں آیت۔ آئیے جو پڑھ سکتے ہیں، جن کے پاس بائبل ہے سب پڑھیں گے۔ کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلے سے ہمارا آگے بولیے میل ہو گیا، تو میل ہونے کے بعد ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچیں گے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے خداوند یسوع مسیح کے توفیل سے، جس کے وسیلے سے اب ہمارا خدا کے ساتھ میل ہو گیا، خدا پر فخر بھی کرتے ہیں۔ آمین۔ تو یہ 2-3 حوالہ جات پڑھے ہیں، اور یہ نہایت خوبصورت بات ہے کہ ہمارا میل خدا کے ساتھ ہو گیا۔ اور کیسے ہوا؟ لکھا کہ اس کی صلیبی موت کے سبب سے، لکھا کہ اس کے خون کے باعث تھا۔ آپ دیکھیں، اس لیے صلیب سے جو ہمیں حاصل ہے، مسیح کی کروسیفیکیشن مصلوبیت سے جو ہمیں حاصل ہے، وہ ہے کہ ہمارا میل خدا سے ہو گیا ہے۔ آمین۔ اور جب دو فریقین کے درمیان میل ہوتا تھا تو بڑی خوشی ہوتی تھی، یہ ایک بڑا سیلیبریشن ڈے ان کے لیے ہوتا تھا۔ آپ دیکھیں، جن کے درمیان درینہ مدت وہ دشمنی چلتی ہو، اگر ان کے درمیان صلح ہو جائے، یہ ان کے لیے ایک بڑا سیلیبریشن ڈے ہوتا تھا، اور وہ جوائے کرتے تھے، خوشی کرتے تھے، فیلوشپ مل کے جو ہے وہ کرتے تھے، اور پھر ضیافت کی جاتی تھی۔ تو کس سبب سے کہ میل ہو گیا ہے؟ آمین۔ کس سبب سے کہ میل ہو گیا، خدا کے ساتھ تھا۔ اور آپ دیکھیں، جب دنیا داری کے اندر یہ ہوتا ہے، میل ہو جائے خوشی کی جاتی ہے۔ اب دیکھیں، جب خدا کا انسان کے ساتھ ہو جائے تو پھر کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اس لیے بائبل میں لکھا ہے کہ سنیے، جب ایک گنہگار زمین پر توبہ کرتا ہے تو آگے بولیے آسمان پر لاکھوں فرشتگان خوشی کرتے ہیں، اس لیے کہ میل ہو گیا ان کا۔ یہ میں بتا رہا ہوں کہ دنیا کے اندر بھی
دو فریقین جن کے درمیان دشمنی ہو، عداوت ہو، اور اگر صلح ہو جائے ان کی تو پھر ایک بڑی خوشی کی جاتی ہے، ایک بڑی ضیافت کی جاتی ہے کہ وجہ کیا ہے کہ میل ہو گیا ہے۔ پولس کے نزدیک یہی بات بڑی اہم تھی کہ میل ہو گیا ہے ہمارا، آمین۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کلیسیا کے لیے، چرچ کے لیے، بلیور کے لیے ایک بہت بڑی خوشی کی بات ہے، یا اس کے لیے ایک سیلیبریشن ڈے ہے۔ وجہ کیا ہے کہ خدا کے ساتھ اس کا میل ہو گیا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ کسی کی، انسان کبھی بھی یہ نہیں کر سکتا تھا، کبھی بھی انسان تو اپنے گناہ کے باعث کبھی میل کر ہی نہیں تھا سکتا، کبھی ایسا ہو ہی نہیں تھا سکتا، لیکن کس نے کیا؟ خدا نے کیا۔ اور آپ دیکھیں اس میں بھی پہل کس کی تھی؟ خدا کی۔ خدا نے کیا میل، خود اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور وہ خود دنیا کے اندر آ گیا۔ اور پولس لوگوں کے نزدیک یہ بڑی بات اہم تھی کہ خدا کے ساتھ میل ہو گیا تمہارا، خدا کے ساتھ تم مل گئے۔ اور اسی وقت میں یہی میں نے پڑھا کہ لکھا ہے کہ انہیں جو دور تھے، اب دور کا مطلب ہے کہ جو غیر قوم تھی، انہیں جو بولیے دور تھے، اور انہیں جو نزدیک تھے یعنی یہودی قوم۔ تو دو ہی کیٹاگریز ہیں، ایک قوم ایک دوسری غیر قوم، دو کیٹاگریز ہیں، زیادہ نہیں ہیں انسانوں کی۔ ایک کون ہے؟ قوم، اور دوسری کون ہے؟ غیر قوم۔ اس لیے پول کہتا ہے انہیں جو دور تھے اور انہیں جو نزدیک تھے، دونوں کو ایک تن کر کے، اب دیکھیں دونوں کو ملا کر ایک، دونوں میں سے ایک تن کر کے لکھا کہ ایک نیا انسان پیدا کرے۔ اب یہ نیا انسان جو پیدا کیسے ہوتا ہے؟ نئی پیدائش کے ذریعے سے۔ تو نئی پیدائش والے نئے انسان ہیں۔ سے لکھا کہ خدا نے انہیں جو دور تھے اور انہیں جو نزدیک تھے، دونوں کو ملا کر ایک تن کیا اور ایک نیا انسان پیدا کیا، نیو مین، نیا انسان دونوں میں سے جو ہے وہ پیدا کیا۔ اور لکھا کہ جدائی کی دیوار کو ڈھا دی اور خدا نے انسان کے ساتھ میل کیا ایک نیا انسان بنا کر، اور وہ کیا ہے؟ کلیسیا۔ وہ کون ہے؟ بولیے کلیسیا، چرچ۔ اس لیے بائبل میں لکھا کہ خداوند کی موت کے سبب سے، ڈیتھ کے سبب سے میل ہو گیا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ میل ان کے لیے جو مسیح کے کفارے، ڈیتھ پر ایمان رکھتے ہیں، اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، صرف اور صرف ایک ہی راہ ہے جس نے کفارہ دیا ہے۔ ہاللیلویا۔ میل اس نے کرایا ہے، اس نے اپنی جان کا کفارہ دیا، خون بہایا ہے، میل کروایا ہے، اور انسان کا خدا کے ساتھ جو رشتہ ٹوٹ چکا تھا ان کو بحال کیا۔ تو یہ میل ملاپ جو خدا نے انسان کے ساتھ کیا، میں نے پہلے بتایا کہ جب دو فریقین کے درمیان دشمنی ختم ہوتی تو وہ بڑی ضیافت کرتے تھے، خوشی کرتے تھے۔ اس لیے خدا کے نزدیک بھی اس نے لکھا جب ایک توبہ کرتا ہے تو لاکھوں فرشتگان خوشی کرتے ہیں، کیونکہ یہ خدا کے نزدیک بڑی اہم بات ہے۔ اور پولس لوگوں نے، خدا کے خادموں نے اس پہ بڑی محنت کی، اور وہ کہتے ہیں ہم مسیح میں ہو کر تم سے التماس کرتے ہیں کہ خدا کے ساتھ میل کر لو۔ اب یہ دیکھیے ریکویسٹ، کہتا ہے میں مسیح کا ایلچی، امبیسیڈر، یعنی مسیح نے مجھے بھیجا ہے۔ کس لیے بھیجا ہے؟ تاکہ صلح انسان کی کرا سکوں۔ اس لیے یہ ہمارے نزدیک بہت بڑی ایک بات ہے کہ خدا کے ساتھ میل ہو گیا۔ اور بائبل میں لکھا کہ اس کی موت کے سبب سے، آپ دیکھیں کس کے سبب سے؟ مسیح کی موت کے سبب سے صلح ہوئی ہے، اور کوئی ذریعہ نہیں تھا، موت کے سبب سے۔ تو صلح جو ہوئی ہے یا ملاپ جو ہوا ہے
ہوا ہے وہ موت کے سبب سے، خون کے سبب سے ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس کا مطلب کہ کلوری پر مسیح جو دکھ اٹھا رہا ہے، جو کوڑے کھا رہا ہے، جو تماچے کھا رہا ہے، اور وہ جو سب کچھ برداشت کر رہا ہے، کس لیے کر رہا ہے؟ میل ملاپ کے لیے، کہ انسان کا خدا کے ساتھ میل ہو جائے، ملاپ ہو جائے۔ اس کے لیے وہ دکھ سہ رہا ہے، کوڑے کھا رہا ہے، مار کھا رہا ہے، تماچے کھا رہا ہے۔ تو موت کے سبب سے، اور پولس کہتا ہے کہ جب اس کی موت کے سبب سے میل ملاپ ہو گیا تو لکھا اس کی زندگی کے سبب سے تو ضرور ہی بچیں گے۔ تو موت کتنی دیر کے لیے آئی؟ یعنی وہ 6 گھنٹے سلیپ پر لٹکا گیا، یہ موت، یہ سارا اس نے سہا، برداشت کیا، دکھ سہے۔ اور عموماً 3 سال کو ہم جو ہے وہ کاؤنٹ کرتے ہیں کہ 3 سال اس کے دکھوں کے سال تھے، جو اس نے خدمت کی، 3 سال بھرپور خدمت، اور وہ ساری دکھوں سے بھری ہوئی تھی۔ تو اس کے دکھوں سے، موت سے ہوا کیا ہے؟ صلح ہوئی ہے۔ تو پولس کہتا ہے تو اس کی زندگی، اب یہ دیکھیے موت کے سبب سے صلح ہوگی تو پھر کیسے کوئی بچے گا؟ نہیں، لکھا ہے کہ اس کی زندگی کے سبب سے تو ضرور ہی بچیں گے۔ ہاں، تو زندگی کدھر ہے؟ اب مردوں میں سے جی اٹھ کر بولیے، کہاں ہے؟ باپ کے دانے ہاتھ، رائٹ ہینڈ۔ ہاں، یہ زندگی ہے، کوئی تھوڑی زندگی ہے۔ ہاں، تو جب موت کے سبب سے صلح ہو گئی تو کہتا ہے کہ زندگی کے سبب سے تو ضرور ہی بچیں گے۔ آدم کے وسیلے سے نکالے گئے، خارج، اسی بائبل میں یہ ٹرمنالوجی آئی کہ خارج، نکلے ہوئے، اور آدم سے یہ کہا گیا کہ نکلے، جس دن تو نے پھل کھایا تو کیا ہوا؟ مرا، یعنی آؤٹ، خارج۔ کاموں کے سبب سے کہتا ہے کہ تم خارج تھے، خدا کی حضوری بارگاہ سے نکلے ہوئے، اور کبھی بھی کوئی بھی ایسا ذریعہ نہیں تھا کہ وہ واپس آ سکے۔ اس لیے خدا کا بندہ کہتا ہے کہ اس کی موت کے سبب سے جب صلح ہو گئی تو کہتا ہے کہ اس کی زندگی کے سبب سے۔ کیوں زندگی کے سبب سے؟ کیونکہ اب وہ زندہ ہے تو کدھر ہے؟ باپ کے، بولیے، دانے ہاتھ، رائٹ ہے۔ تو موت تو تھوڑے وقت کے لیے آئی تو اس کے سبب سے صلح ہو گئی۔ اب ہماری زندگی، نجات، ہمیشہ کی زندگی، مقصد کی گارنٹی کیا ہے؟ کہ وہ باپ کے داہنے ہاتھ بیٹھا ہوا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس سے پول کہتا ہے کہ بھائی جب موت کے سبب سے میل ہو گیا تو زندگی کے سبب سے تو ضرور ہی بچیں گے۔ تو بچیں گے کیوں؟ کیونکہ شفایت ہو رہی ہے، باپ کے رائٹ ہینڈ، داہنے ہاتھ بیٹھ کر جو وہ کام کرتا ہے وہ میری اور آپ کی شفایت کرتا ہے، انٹرسیشن کرتا ہے۔ اس لیے نجات یقینی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب موت کے سبب سے میل ہو گیا ہے تو پھر بھائی زندگی کے سبب سے تو بچیں گے۔ اور یہ حوالہ جات میں نے جو پڑھے ہیں، اور آپ کلسیوں کا خط پہلا باب 20 آیت بھی پڑھے تو آپ کو وہاں پر بھی ملے گا۔ خدا کا بندہ پولس کہتا ہے کہ اس نے اپنے جسمانی بدن میں سے، تو میل ایسے نہیں ہوا بلکہ جسم لیا۔ اب ایک غلط تعلیم تھی، گنوسٹکزم، وہ کہتے تھے کہ مسیح جو ہے وہ روح ہے، جسم اس کا نہیں تھا۔ اب پولس نے اب کلسیوں کا خط پڑھیے، افسیوں کا پڑھیے، اور پھر اور بھی خطوں کے اندر تو بار بار وہ اس کے جسمانی بدن کا ذکر کرتا ہے، کیونکہ میں نے بتایا کہ یہ غلط تعلیم اس وقت چرچز، کلیسیاؤں کے اندر تھی، اور وہ جب کلسیوں کی کلیسیا کو لکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس نے اپنے جسمانی بدن میں، اس کا مطلب کہ بدن میں وہ ظاہر ہوا، اور یہی دینداری کا بھید ہے۔ لکھا کہ دینداری کا بھید تو بڑا ہے، آگے لکھا وہ جسم میں ظاہر ہوا، باڈی کے اندر وہ آیا، یہ جسم اس نے لیا، انسان بن گیا۔ وہ روح نہیں تھا بلکہ باڈی لی، جسم لیا۔ اور پولس اس بات کو کلسیوں کی کلیسیا
جو غلط تعلیمات کا شکار تھی، وہ کہتا ہے کہ وہ اس نے چنانچہ اپنے جسمانی بدن میں یہ باڈی کے اندر وہ آیا، جسم لیا، جسم میں مار کھائی، اور مار کھا کر کہتا ہے وہ حکم جو ضابطوں کے طور پر تھے، تو مطلب کہ ضابطوں کے طور پر یہ سارے ضابطے احکامات اور سب کی اس نے سزا باڈی کے اندر برداشت کی، خود اٹھائی، اس سے میل ہو گیا ہے۔ تو مسیح کی موت جو پوری دنیا کے لیے گڈ نیوز ہے، خوشخبری ہے، تو یہ لفظ بھی یہاں پر بھی بار بار اس نے استعمال کیا، اور آگے آپ کرنتھیوں کا خط پڑھیں تو وہاں پر بھی خوشخبری، گڈ نیوز کیا ہے کہ اس کی موت کے سبب سے، یعنی جسم کے اندر اس نے موت اٹھائی، تو وہ انسان کا جو ہے وہ خدا کے ساتھ میل ہو گیا۔ تو اس نے لکھا کہ تم کو خدا سے ملائے، یعنی میل ملاپ کر دے۔ اور آپ دیکھیں یہ کتنی بڑی شکر گزاری کی، اور پولس نے تو کہا کہ یہ فخر کی بات ہے، حالانکہ بائبل کہتی ہے کہ فخر نہ کرو، یہی کہتے ہیں نا کہ نہیں فخر نہیں، لیکن یہ بات خدا کا بندہ پولس کہتا ہے کہ اب چونکہ خدا کے ساتھ صلح ہو گئی ہے تو کہتا ہے کہ ہم فخر کرتے ہیں، کسی اور چیز پر فخر نہیں ہے، نہ تعلیم پر ہے، ایجوکیشن پر، ویلتھ پر، کسی چیز پر بھی نہیں ہے، اس کے نزدیک ایک ہی بات پر فخر ہے، اور وہ کیا ہے کہ میرا جو میرے خدا کے ساتھ ہو گیا ہے، یہ فخر، اور میں نے بتایا اور کوئی چیز، حالانکہ بار بار یہ لکھا ہے کہ فخر گھمنڈ کی بات نہیں ہے، لیکن کہتا ہے یہ چنانچہ خدا کے ساتھ، اس کا مطلب کہ مسیحیت کے اندر خدا کے ساتھ میل کی ایک وجہ ہے، دیگر مذاہب کے اندر میل کی کوئی ریزن نظر نہیں آتی۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ دنیا بھر کے مسیحیوں کے لیے کس قدر بڑی گڈ نیوز ہے، خوشخبری ہے کہ ان کا خدا کے ساتھ میل ہو گیا۔ ہاللیلویا۔ اور میں نے یہ بتایا کہ یہ پولس کے لیے ایک بڑی خوشخبری تھی، اور وہ کہتا ہے فخر کرتے ہیں ہم خدا کی ذات کے اوپر۔ کاش کو ان باتوں کو سوچے نا، تو آپ دیکھیں تو وہ کیسے ڈھیلی ڈالی زندگی گزارے گا، خدا کے ساتھ میل کیسے جو ہے وہ ادھر ادھر بھٹکتا پھرے گا، اس کو معلوم ہو، پولس سے پوچھئے، وہ کہتا ہے چنانچہ ہم خدا پر فخر کرتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ خدا پر بولیے کیا کرتے ہیں؟ فخر۔ اس لیے کبھی کوئی کسی مسیح بہن بھائی کو ٹانٹ بھی کرے، ہاں ہوتا ہے نا جس کلچر کے اندر ہم رہتے ہیں، جہاں پہ جابس کرتے ہیں، ڈیوٹیز کرتے ہیں، کئی دفعہ ٹانٹ کی جاتی ہے، کئی دفعہ برے الفاظ کہے جاتے ہیں، کئی دفعہ بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس بات سے حوصلہ پایا کریں، ہمارے پاس فخر، صرف ہمارے پاس فخر کیا ہے کہ ہمارا خدا کے ساتھ میل ہو گیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کہاں پر لائف جاتی ہے، اسپرچول، روحانی۔ میں جب یہ اسٹڈی کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا، دل خوشی سے پڑھ رہا تھا، پولس تو خدا کے ساتھ کتنی فخر کی بات کہتا، چنانچہ ہم اپنے خدا پر، خداوند یسوع مسیح کے طفیل کے سبب سے آگے کہتا فخر کرتے ہیں کہ ہے ہی ہمارے پاس خدا کی ذات پر فخر کہ اس نے ہمارے ساتھ میل ملاپ کر دیا۔ اور آگے وہ کہتا ہے کیسے میل ملاپ کیا، کہ لکھا ہے کہ اس نے ان کی تقصیروں کو ان کے ذمہ نہ لگایا، یہ ہے ریزن، اور کوئی راہ نہیں تھی کہ گناہ تقصیروں کا حساب کرتا تو پھر میل ملاپ نہیں تھا ہونا۔ ہیلو گاؤں، اگر گناہ اور تقصیروں کا حساب کرتا تو پھر میل ملاپ نہیں تھا۔ آج بھی جس سے صلح کرنی ہے نا، جس سے میل ملاپ کرنا ہے، اگر اس کی کمزوریوں کو کریدتے رہیں گے تو پھر نہیں ہوگی۔ کئی دفعہ اسی لیے نہیں ہوتی کہ اس کی کمزوریاں ڈھونڈ دی جاتی ہیں، نہیں انہیں ہے کیا، انہیں ہے بھی کیا، پھر کبھی صلح نہیں ہوتی۔ خدا کے نزدیک بھی
صلح کی اور کوئی راہ نہیں تھی، اس نے لکھا کہ اس نے ان کی تقسیموں کو ان کے ذمہ نہیں لگایا۔ ہمارے ذمہ لگاتا تو پھر کوئی صلح تو نہیں تھی ہو سکتی، پھر تو ہم گناہ کی سزا پاتے، پھر تو جہنم میں جاتے، پھر تو کوئی اور رائے نہ ہوتی۔ اس نے صرف ایک ہی وے تھا، اور اس کہتا ہے کہ چنانچہ اس نے ان کی تقسیروں کو ان کے ذمہ نہ لگایا۔ مسیحیت کے اندر یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ اپنی تقسیروں گناہوں سے معافی پاتے۔ ابھی زبور گا رہے تھے، زبور 103 کیا لکھا گا رہے تھے؟ ساڈے پاپاں وانگر سانو بدلا، اور پھر کہ ستے پاپ ساڈے دور دورارے، کہ ذمہ ہمارے نہیں لگایا بلکہ دور بیٹھ دیے۔ اس لیے صلح ملاپ کیا کہ ہماری تقسیروں کو ذمہ نہیں لگایا، اور اگر لگاتا تو پھر وہ اس سے چونکہ میل ملاپ ہو گیا، آگے خدا کا بندہ پولس کہتا ہے کہ چونکہ اب خدا کے ساتھ تمہارا میل ملاپ ہو گیا، آگے کہتے ہیں اس لیے خوشخبری پر قائم رہو۔ پہلی بات اتنی بڑی خوشخبری کو کہتا ہے قائم رہو، بی اسٹرانگ، ابائڈ ان کرائسٹ، قائم رہے مسیح کے طرف۔ یہ میل ملاپ ہے تو قائم۔ میں اور آپ یہ دیکھیں کہ قائم ہے کہ نہیں ہے، یہ باتیں پولس نے لکھی۔ چنانچہ اب جب کہ لکھا میل ہو گیا تو پہلی بات وہ کہتا ہے قائم رہو، اور دوسری بات پختہ۔ یہ ہے کہ مسیحیت کا لیول، اسٹرانگ، قائم، اور پھر پختہ۔ اسٹرانگ کوئی ہلا نہ سکے، ادھر تھوڑی سی بات سے گر جاتے ہیں۔ اس قدر اسٹرانگ اور پختہ ایک ایماندار ہونا چاہیے۔ وہ کہتا ہے اب جب میل ہو گیا تو پھر پہلی بات اس خوشخبری پر قائم، دوسری بات کہتا ہے کہ پختہ رہو، اور تیسری بات کہتا ہے کہ اس کو کبھی نہ چھوڑو۔ اس خوشخبری کو جس کے وسیلے سے میل ہو گیا ہے، کہتا ہے اس کو کبھی نہ چھوڑو۔ یہ خوشخبری یہ یاد رکھنی پڑے گی کہ ہمارا خدا کے ساتھ میل ہو گیا، اور لکھا پہلے تم اپنے کاموں کے سبب سے خارج۔ اب میل نہیں ہو سکتا، کاموں کے سبب سے دیکھیں گے تو کبھی بھی نہیں، اور نہ کوئی کاموں پر فخر کرے کہ میرے کام بڑے ہیں۔ کئی ایسی وہ اپنے کاموں پر بڑا فخر کرتے، میں تو یہ کرتا ہوں، میں تو یہ کرتا ہوں۔ بھائی نہیں، کاموں کے سبب سے نہیں، کاموں کے سبب سے دوزخ جہنم، لیکن مسیح کے فضل سے نجات ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، اور خدا کے ساتھ میل ہے۔ کلیسیا کیوں بڑھتی جاتی ہے؟ دنیا بھر کے اندر کلیسیا بڑھتی، آپ دیکھیے کہ 12 لوگوں کا گروپ، اور وہ بھی، اور اس کہتے چنانچہ اس نے میل ملاپ کی خدمت ہمیں سونپی، اور آگے کہتا ہے کہ میں اس خدمت کے لیے جان شاملی کرتا ہوں۔ ایک ایک ایماندار جان شاملی کرے، اور خدمت کرنے والے وہ تو بہت، وہ خدمت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں خادم ہوں، خدمت کرتا ہوں کسی بھی صورت میں۔ وہ پولس کی طرف سے سیکھے، کہتا ہے میں چنانچہ جان شاملی کرتا ہوں تاکہ بہتوں کو خدا سے ملاؤں، کوئی کسی کو خدا سے دور نہ کرے بلکہ ملائے۔ اپنے گھروں کے اندر دیکھ لیں، خاندان کے اندر دیکھ لیں، اپنی لائف دیکھ لیں، ایک ایک بشر دیکھیں اپنے آپ کہ کتوں کو ملایا، کتوں کو لے کے آئے۔ خدمت کرنا آسان نہیں۔ پولس یونیورسٹی جب پڑھتے ہیں کہتا ہے چوک میں گھر گھر جا کر اس قدر یونیورسٹی کی ہے، پوری دنیا کے اندر کہتا ہے کہ خدا کا میل ہو گیا دنیا کے ساتھ سے۔ اگر گھر کوئی ہے اس خدا کا میل نہیں دوسرے سے کہتا ہے
تو صلح ہے، فخر کہ میرا خدا کے ساتھ میل ہوا ہے، میں پھر بھاگوں گا خدا کی ضرور، میں سوچوں گا کہ میں نے جا کر گیت گانے سے ورشپ گانے سے یہاں پر آ جاتے ہیں تو اس بات کو اس طرح لیا کریں کہ میں خدا کے ساتھ ملنے جا رہا ہوں۔ عیسائی کی کتاب میں لکھا کہ خدا سے ملا رہے گا، آگے لکھا سلامت رہے گا، خدا کے ساتھ ملا رہے گا، سلامت رہے گا، پیس سے ہوگا، امن کے ساتھ ہوگا، جبکہ دنیا بھر کے اندر کہیں ایسا نہیں ہے، ایک ہستی ہے جو آپ کو پیس میں رکھ سکتی ہے، امن میں رکھ سکتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ خدا کی ذات۔ ہاللیلویا۔ اس لیے عیسائی کی کتاب میں لکھا خداوند سے ملا رہے، فیلوشپ رکھ۔ اور میں نے یہ بتایا کہ ایک حوالہ میں نے پڑھا کہ وہ عیسائی کی کتاب میں زکریا کی کتاب میں کہ لکھا ہے بہت سی قومیں آئیں گی، بہت سی قومیں آئیں گی خدا سے میل کرنے کے لیے۔ زکریا کی کتاب میں خدا کا بندہ زکریا کہتا ہے بہت سی قومیں آئیں گی خدا سے میل کرنے کے لیے۔ ابھی تو آ رہی ہے، ابھی بھی آ رہی ہے، ہاں جلدی آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں؟ شاید ہم یہاں پر ہیں، ہم اتنی سی جگہ پر ہیں، ہمیں شاید معلوم نہیں ہے، لیکن اعداد و شمار اور پھر ورلڈ کو دیکھیں تو بہت سی قومیں ہیں، یہاں تک کہ اب تو عرب کے اندر بھی خدا کا کام ہو۔ اور زکریا کی کتاب دوسرا پڑھے تو زکریا رویا دیکھتا کہتا ہے ایک فرشتے کے ہاتھ میں نے جریب دیکھی۔ جریب کہتے ہیں کمائش کرنے کے لیے، اس جو آلہ ہوتا ہے اس کو کہتا ہے۔ وہ فرشتہ بھاگا گیا، اس نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہتا ہے کہ یروشلم کی کمائش کرنے کے لیے، کیونکہ جریب اس کے ہاتھ میں تھی اور جریب سے وہ کمائش کرتے تھے۔ مطلب ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یروشلم کی کمائش کتنی بڑی ہے۔ وہ کہتا ہے وہ بھاگا جا رہا تھا، ایک فرشتہ اور آیا، اس فرشتے کو روک کر کہتا ہے کہ نہ کر، یروشلم کی فرمائش نہ کر، کیونکہ کہتا ہے یروشلم بے فصیل بستیوں کی مانند ہوگا۔ یہ جب اس کی فصیل بھی نہیں ہوگی، وہاں پر ہوگی نہیں فصیل، فصیل کا مطلب ہوتا ہے دیوار، پہلے شہروں کی دیواریں تھیں، لیکن اب فرشتہ کا کہتا ہے کہ یروشلم بے فصیل بستیوں کی مانند ہوگا، اور آگے پھر کہتا ہے کہ بہت سی قومیں آئیں گی اور وہ خدا سے میل کرے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانے گی کہ خداوند تم میں سکونت کرتا ہے، خداوند تم میں رہتا ہے۔ یہ غیر قومیں اس بات کو جانے گی، حقیقت کو جانے گی۔ ویسے آج بھی بہت سے لوگ اسی باعث آ جاتے ہیں کہ میریکلز ہوتے ہیں، معجزات ہوتے ہیں، لوگ شفا پاتے ہیں، نجات پاتے ہیں، ان کے پاس امن ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، خدا کے ساتھ وہ میل ملاپ کے ساتھ صلح میں ہے، قائم ہے وہ خداوند میں، معجزات ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں بے شک خداوند ان میں ہے۔ اس لیے وہ آتے ہیں اور لکھا کہ بہت سی آئیں گے اسی خداوند کے پیریڈ کے اندر، یہ کنانی عورت، غیر قوم عورت، سور اور سیدا کی عورت، وہ آئی خداوند کے سامنے کہتی ہے کہ میری بیٹی پر رحم کرنا۔ مسیح نے کہا لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا روا نہیں، کہتی ہاں کتے بھی اسی روٹی میں سے کھاتے ہیں، اس کی مالک کی وجہ سے نیچے صرف کتوں میں سے پیٹ بھرتے ہیں۔ مسیح نے کہا کہ میں نے ایسا ایمان اسرائیل کے اندر بھی نہیں دیکھا۔ لکھا جا تیرے ایمان کے مطابق ہو۔ آئی وہ رومی جو سردار تھا وہ بھی مسیح کو جان گیا، اور پھر کورنیلیس اعمال 10 باب کے اندر، اسی لیے زکریا اس وقت کے اندر کہتا ہے کہ یروشلم بے فصیل بستیوں کی مانند ہوگا، بہت سی قومیں آئیں گی اور وہ کہیں گی کہ ہم خدا سے میل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور عیسائی 14 باب میں لکھا پردیسی آئیں گے، وہ تیرے ساتھ میل کریں گے اور کہیں گے کہ ہمیں غلام اور لونڈیاں لا کرو، ہاں، اور لکھا وہ تیرا کام، تیری خدمت گزاری کریں گی، میل کریں گی یہوہ خدا سے،
کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ رہتا ہے یہاں پر، کلیسیا کے اندر ہے، اسی لیے کلیسیا روز روز بڑھتی جاتی ہے اور روح سے معمور ہو کر ایمانداروں کے اندر معجزات ہوتے، خدا ان کی دعاؤں کو سنتا ہے اور وہ دیکھتے کہ خدا یہاں پر ہے۔ ہاللیلویا۔ اس سے لکھا کہ وہ میل کریں گی اور میں اور آپ شکر کیا کریں کہ ہمارا میل ہو گیا ہے۔ میل ہو گیا تو قائم رہے، پختہ رہے اور کبھی اس خوشخبری کو لکھا نہ چھوڑے، اور ابھی تک اگر کسی کا میل نہیں ہوا تو پھر تمہارے لیے خدا سے میل کریں۔ یہ بہت بڑی بخشش ہے۔ پالوس کہتے ہیں ہم ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، سماجت کرتے ہیں، التماس کرتے ہیں، جائیے جو ابھی تک خدا سے دور ہیں، جدا ہیں، خارج ہیں، لے کے آئیے ان کو خدا کی سنی، ان کو کہیں کہ بھائی بہن خدا سے صلح کر لے، میل ملاپ کر لے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ وقت ختم ہو جائے، خارج ہو جائے۔ اس لیے خدا کا شکر ادا کرتے رہا کریں کہ ہمارا میل خدا کے ساتھ ہو گیا۔ اور یہ مسیح کی صلیبی موت کے سبب سے نکل چنانچہ اس نے جسم کے اندر سزا، جسم کے اندر اس میں سے ہو کر اس نے خدا کے ساتھ میل کیا، اور پھر جو لکھا تو مسیح میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، مطلب ہے کہ نجات اب ان کی ہے۔ کیوں ہے کہ جب اس کی موت کے سبب سے صلح ہو گئی تو لکھا ہے کہ اس کی زندگی کے سبب سے ہم ضرور غضب الہی سے بچیں گے۔ ہاللیلویا۔ یہ موت کے سبب سے صلح ہو گئی تو زندگی کے سبب سے لائف اوپر جسم کے اندر مسیح خداوند باپ کے تخت کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے اور وہ ہماری شفاعت کرتی ہے، اس کی زندگی ہے اور وہ ہے تو پھر ہمارے پاس نجات ہے۔ ضرور بچیں گے غضب الہی سے، لیکن ایسے بھی ہوں گے جو غضب الہی سے نہیں بچیں گے، کیونکہ انہوں نے اس بات کی قدر نہیں کی کہ میری صلح، میرا ملاپ خدا کے ساتھ ہوا ہے کہ نہیں۔ نہیں ہوا تو عزیز بھائی بہن آج وقت ہے میل ملاپ کیجیے، صلح کیجیے اپنے خدا کے ساتھ۔ اور لکھا ہے کہ جب تک مدعی راہ میں ہے اسے صلح کریں اس کے ساتھ، تاکہ بعد میں وہ مجرم نہ ٹھہرے۔ اسے خدا کا شکر ادا کیا کرے کہ کلیسیا ایماندار ہر وقت کہ ہماری خدا کے ساتھ صلح ہوگی، ہمارا خدا کے ساتھ میل ہو گیا ہے، اور یہ برکت یہ صرف اور صرف مسیح کی صلیبی موت کے وسیلے سے ہوئی ہے۔ اس لیے جو کفارے پر ایمان رکھتے ہیں میل ملاپ انہیں کا ہے خدا کے ساتھ۔ آئیے اپنے سر کچھ کریں، خدا کا شکر ادا کیجیے کہ اس نے ہماری تقصیروں کو ہمارے ذمہ نہ لگایا، اس سے اس نے ہمارے ساتھ میل ملاپ کیا۔ آئیے چند لمحوں کے لیے ایک دو منٹ کے لیے خدا کا شکر ادا کیجیے کہ خدا کے ساتھ آپ کا میل ہو گیا ہے۔ پالوس یہ کہتا ہے کہ یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ میرا خدا کے ساتھ میل ملاپ ہو گیا ہے، اور وہ بہتوں کو سمجھاتا تھا خدا کے ساتھ صلح کر لیں، میل ملاپ کر لیں تاکہ ہمیشہ کی زندگی میں جائیں۔ چند لمحوں کے لیے آپ سب خدا کا شکر ادا کریں کہ اس کے ساتھ آپ کی زندگی ویوستہ ہو گئی ہے۔ غضب الہی سے ضرور بچیں گے، اس لیے کہ آپ مسیح میں ہیں، آپ مسیح کے وسیلے سے خدا کے ساتھ مل گئے ہیں، اور اس نے خدا کے ساتھ ہمیں ملا دیا ہے۔ ہم تو خارج اور دور تھے خدا سے، لیکن خدا کا شکر ادا کیا کریں کہ اس نے ہمارا خدا کے ساتھ میل ملاپ کیا ہے۔